لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. رمضان المبارک 1447 ہجری اور اس ماہ مبارک رمضان کی چھٹی شب اور چھٹی مجلس. موضوع اسلامی زندگی کے 10 عملی ستون. اور ایمان اور عمل کی اہمیت اور عظمت کے بعد گفتگو نماز کے ذیل میں ہو رہی ہے. اور کل کی مجلس میں اوقات نماز کے فلسفے کو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا. یہ جو نماز مخصوص اوقات میں ہے تو مخصوص اوقات میں نماز ادا کرنے کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ نماز جو کہ افضل عبادت ہے اور اس نماز کے جہاں روحانی فائدے ہیں، معنوی فائدے ہیں، یہ انسان کی روح کو جہاں بلندی اور کمال کی طرف لے جاتی ہے، وہیں اس نماز کے طبی فائدے بھی ہیں، جسمانی فائدے بھی ہیں. آج انسان
اپنے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے طرح طرح کی غذائیں، طرح طرح کی دوائیں اور طرح طرح کی ایکسرسائز کر رہا ہے۔ یہ غذا کھاؤ تو پیٹ کم ہو جائے گا، یہ غذا کھاؤ تو گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا، یہ غذا کھاؤ تو ٹینشن کم ہو جائے گا، یہ ایکسرسائز کرو تو تمہارے جوڑ کھل جائیں گے، یہ ایکسرسائز کرو تو یہ تم کو فائدہ ہوگا، یہ ایکسرسائز کرو تو تمہارا ہاضمہ صحیح ہو جائے گا، یہ ایکسرسائز کرو تو تمہارے دماغ کو سکون مل جائے گا۔ تو انسان آج اپنے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے طرح طرح کی غذائیں استعمال کر رہا ہے، طرح طرح کی دوائیں استعمال کر رہا ہے اور طرح طرح کی ایکسرسائز۔ لیکن آج جو چیز آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے کہ خود نماز یہ خود ایک بہترین ایکسرسائز ہے۔ نماز کے جہاں روحانی فائدے ہیں، نماز کے جہاں معنوی فائدے ہیں، وہیں اس کے جسمانی فائدے بھی ہیں۔ نماز بہترین ورزش ہے، بہترین ورزش۔ ورزش کہتے ہیں ایکسرسائز کو۔ آج بہت سے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے یا نماز کو نہیں مانتے، وہ بھی صبح اٹھ کر تقریباً ویسے ہی اور وہی سب کچھ کرتے ہیں جو ہم نماز میں کرتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، جو لوگ نماز کو نہیں مانتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ بھی صبح اٹھنے کے بعد یا دوپہر کو یا رات کو وہ وہی سب کرتے ہیں اور ویسے ہی کرتے ہیں جیسے ہم نماز میں کرتے ہیں۔ نماز میں کیا سیدھے کھڑے ہو جاؤ، آپ دیکھیں گے، جائیے گارڈن وغیرہ میں جائیے، سیدھے کھڑے ہوئے ہیں بالکل ایک دم، بالکل تم اس طریقے سے خم ہو جاؤ کہ تمہاری پیٹھ بالکل برابر ہو جائے۔ دیکھو تھوڑی دیر کے لیے ویسے آپ کو نظر آئیں گے۔ تم سجدے کی جو کیفیت ہوتی ہے، سجدے کی جو حالت ہوتی ہے، یہ آسن انجام دو، وہ آسن کرنے لگیں گے۔ تم اتنی مرتبہ کھڑے ہو بیٹھو، کھڑے ہو بیٹھو، وہ کھڑے ہوں گے، بیٹھیں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ سب کے مشاہدے میں ہیں۔ تو عزیزان محترم، نماز بہترین ورزش ہے۔ یہ قیام یعنی کھڑا ہونا، یہ رکوع یعنی اپنی پیٹھ کو بالکل برابر کر دینا۔ بہت سے لوگ ایسے رکھتے ہیں، بہت سے لوگ بالکل جھک جاتے ہیں، بالکل لوگ، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب آپ رکوع میں جائیں تو آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے گھٹنوں کے اوپر ہوں اور آپ کی پیٹھ بالکل برابر ہو۔ آپ کی جو پیٹھ ہے یہ بالکل برابر ہو۔ اس کے لیے کسی نے بہت ہی پیاری بات کہی کہ اگر کبھی پانی تمہاری پیٹھ پر ڈالا جائے تو وہ بہے نہ، اتنی برابر ہو تمہاری پیٹھ۔ اگر تھوڑا سا پانی تمہاری پیٹھ پر ڈال دیا جائے تو یہ قطرے ادھر، اب ظاہر بات ہے کہ اگر ایسے ہے تو فوراً بھاگ جائے گا پانی پیچھے کی طرف، زیادہ جھکے ہو آگے کی طرف پانی بھاگ جائے گا، بالکل برابر کہ یہ پانی وہاں کے اوپر رکا رہے۔ تو پیٹھ بالکل برابر ہو، قیام میں بالکل کھڑا ہو، ایک دم بالکل سیدھا کھڑا ہو، رکوع میں بالکل پیٹھ برابر ہو۔ سجدے کی جو کیفیت ہوتی ہے، ہاتھ جہاں پر ہونا چاہیے، پیشانی جہاں پر ہونا چاہیے، انگوٹھے جس طریقے سے رکھنا چاہیے، یہ وہ کیفیت ہے کہ یہ سارے ارکان جسمانی لچک برقرار رکھتے ہیں۔
یہ جو ہمارے جوڑ ہوتے ہیں یہ جام ہونے لگتے ہیں. جب ایکسرسائز انسان نہیں کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا نہیں، آتا جاتا نہیں، خالی سوتا رہتا ہے، خالی بس بیٹھا رہتا ہے، تو یہ سب جام ہونے لگتے ہیں. اب اس کے لیے انسان جو ریٹائر ہو جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ایکسرسائز کرتے ہیں. اسلام نے ہم کو خود ایک ایکسرسائز 5 وقت کی بتائی ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہمارے جوڑ ہوتے ہیں یہ کھل جاتے ہیں. یہ پیروں میں بھی یہ جو ہمارے جو پنجہ ہے پیر کا، یہاں پر بھی جوڑ ہے. یہ گھٹنے ہیں، اس میں بھی جوڑ ہے. یہ جو کمر ہے اس میں بھی جوڑ ہے. ہر جگہ اللہ نے یہ پورا ایک نظام، ایک سسٹم ایسا بنایا ہے کہ جتنے بھی جسم کی ہڈیاں ہیں سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں سب. تو جب انسان ایکسرسائز نہیں کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ جام ہونے لگتے ہیں. اس کے کھولنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایکسرسائز کی جائے، چلا جائے، پھرا جائے، کام کاج کیا جائے. تو نماز یہ کام کر دیتی ہے کہ وہ جو رات کو لیٹا تھا، سویا تھا، اور سونے کے عالم میں یہ جو جسم کے حصے بالکل جام ہو گئے تھے، اب جیسے ہی وہ مصلی عبادت پر آتا ہے اور نماز شب کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور 11 مرتبہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، جھکتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے. اس کے بعد پھر 2 رکعت نافلہ پڑھتا ہے، پھر 2 رکعت نماز صبح پڑھتا ہے. کتنی مرتبہ ہو گیا انسان؟ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ جسم کے جو حصے ہوتے ہیں، جسم کے جو جوڑ بند ہوتے ہیں، یہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. ان میں لچک برقرار رہتی ہے. اور یہ چیز کیا ہوتا ہے؟ پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے. جہاں سے ایک جوڑ دوسرے سے جہاں پر جوائنٹ ہوتا ہے اس کو پٹھا بولتے ہیں. جیسے یہ پٹھا ہے. اب یہ پٹھے کیا ہوتے ہیں؟ اس سے مضبوط ہوتے ہیں. رکوع اور سجدے کے دوران گردن اور ٹانگوں کے پٹھے کھنچتے ہیں اور جو جوڑوں کے جو کھچاؤ ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں اور اس میں لچک پیدا کر دیتے ہیں. خون کی روانی، بلڈ سرکولیشن، یہ بہت بڑی چیز ہوتا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر یہاں کے اوپر ہے تو وہ ہماری تائید کرے گا. میرا خیال وسایہ صاحب تشریف فرمائیں یہاں کے اوپر. تو یہ جو بلڈ سرکولیشن ہے یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کا بلڈ سرکولیشن برابر ہو. وہ جسم کے جس حصے تک بلڈ پہنچنا چاہیے وہ بلڈ پہنچائے. اس بلڈ سرکولیشن کو برابر کر دے. سجدے کی حالت میں دماغ کی طرف خون کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے. جب سجدے میں جاتا ہے تو یہ جو خون کا بہاؤ ہے کدھر جاتا ہے؟ سر کی طرف جاتا ہے. جو ذہنی صلاحیتوں اور یہ جو اعصابی بیماریاں ہوتی ہیں، نیورو جو رگوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، اس میں کیا ہے؟ مدد کرتا ہے. اس کو بہتر بنا دیتا ہے. اس میں روانی پیدا کر دیتا ہے خون میں. اور خون پھر ہمارے دماغ تک اور دماغ کے ذریعے سے جسم کے تمام حصوں تک پھر رواں ہو جاتا ہے. اور اعصابی تناؤ جو ہوتا ہے، یہ جو نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہوتا ہے، اس کو بہتر بناتا ہے اور اس تناؤ کو ختم کر دیتا ہے. وہ جو کھنچاؤ ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے کیونکہ خون برابر دوڑنے لگتا ہے، بلڈ سرکولیشن جو ہے صحیح ہو جاتا ہے. اور جب یہ بلڈ سرکولیشن صحیح ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ تناؤ ختم ہو جاتا ہے. تیسرے، ہاضمہ. نماز کی جو مختلف حرکتیں ہیں یہ میٹابولک فنکشن کو صحیح کرتی ہیں.
اور اس کو بہتر بناتی ہیں، اور جو کیلوریز وغیرہ جو ہمارے جسم میں ہوتی ہے اس کو جلانے کا اور اس کو ختم کرنے کا کام کرتی ہے۔ یہ جو نماز کی مختلف حرکتیں ہوتی ہیں، مثلا سیدھے کھڑے ہونا، پھر جھکنا، پھر سجدے میں جانا، پھر کھڑے ہونا، پھر بیٹھنا، یا مخصوص طریقے سے بیٹھنا، سجدے کے بعد آپ مخصوص طریقے سے بیٹھو، سجدے میں مخصوص انداز سے اپنے گھٹنوں کو، اپنے پیر کے انگوٹھوں کو، اپنی پیشانی کو تم زمین کے اوپر رکھو، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ہاضمہ صحیح ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز ہے جوڑوں کا درد۔ درست طریقے سے ارکان کی ادائیگی، نماز کے جو ارکان ہیں اگر ان ارکان کی ادائیگی صحیح طریقے سے کی جائے تو یہ جو جوڑوں میں جام ہو جاتا ہے، جو جوڑ بند ہو جاتے ہیں، یہ کھل جاتے ہیں اور اس کا درد کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز ہے دل کے لیے ہے، دل کی صحت۔ ہارٹ کو قوت دیتا ہے، ہارٹ ہی سب کچھ ہے۔ ہمارے دل کو نماز صحت عطا کرتی ہے۔ نماز کے جو ارکان ہوتے ہیں یہ لائٹ ایروبک ایکسرسائز کی طرح کام کرتے ہیں، بہت دھیرے دھیرے، بہت تیز نہیں، بالکل لائٹ، بالکل۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ یہ جو بلڈ پریشر ہوتا ہے، دل کی دھڑکن کو یہ بیلنس میں رکھتا ہے اور بیلنس رکھنے میں مددگار ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نماز کے جہاں روحانی فائدے ہیں، جہاں معنوی فائدے ہیں، وہیں ڈاکٹری فائدے بھی ہیں، وہیں جسمانی فائدے بھی ہیں۔ میں نے سالہ گزشتہ شاید کسی موضوع کے تحت ایک بات آئی تھی تو میں نے عرض کی تھی کہ آج بہت سے لوگ یہ ایکسرسائز کر لو، وہ ایکسرسائز کر لو، یوگا کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ اسلام نے آج نہیں، بہت پہلے ہم کو یوگا بتا دیا ہے، اور اس نماز سے بڑھ کے یوگا نہیں ہو سکتی ہے۔ اور میں تو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی نماز شب اور پنجگانہ نماز کا عادی ہے تو اس کو یوگا کی ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل ایک دم یقین سے کہتا ہوں میں۔ اور جس کا سب سے بڑا نمونہ اور سب سے بڑا ثبوت ہمارے مراجع ہیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی اس وقت تقریباً 100 سال کے ہو رہے ہیں۔ آیت اللہ زنجانی تقریباً 102 سال کے ہو رہے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی 90 سال سے اوپر، الحمدللہ، اللہ ان کو اور حیات عطا کرے اور ان مراجع کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر قائم رہے۔ کون سا یوگا کرتے ہیں خراسانی صاحب؟ کون سی ایکسرسائز کرتے ہیں زنجانی صاحب؟ کون سی مشق کرتے ہیں سیستانی صاحب؟ دیکھیے ایکسرسائز کا انکار نہیں ہے، انسان اگر اپنے طور کے اوپر ایکسرسائز کر رہا ہے، ورزش کر رہا ہے، ایکسرسائز کر رہا ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہ کرے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود جو فائدے آپ کو اس ایکسرسائز سے یا اس مشق سے اور اس ورزش سے حاصل ہونے والے ہیں، وہی فائدے آپ کو اگر کوئی انسان واقعاً نماز کو پوری توجہ اور پورے تمام ارکان کے ساتھ ادا کر رہا ہے تو وہی سارے فائدے آپ کو نماز کے ذریعے سے حاصل ہونے والے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ جو نماز کے ڈاکٹری فائدے ہیں اور نماز کے طبی فائدے ہیں، نماز کو کیسے توجہ سے پڑھا جائے،
ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد پر. نماز کو کیسے توجہ سے پڑھا جائے. ہر انسان کا مسئلہ ہے، مولانا نماز میں بھول جاتے ہیں، نماز میں توجہ نہیں رہتی ہے، نماز میں دل نہیں لگتا ہے، نماز میں شک ہو جاتا ہے. کیا کیا جائے کہ جس کی وجہ سے وہ توجہ برقرار رہے اور نماز پوری توجہ کے ساتھ ہو. عزیزان محترم، توجہ اور یکسوئی یعنی خضوع و خشوع کے ساتھ نماز کا ادا کرنا، یہی نماز کی اصل روح ہے، یہی نماز کی جان ہے. نماز کا توجہ کے ساتھ، خضوع اور خشوع کے ساتھ ادا کرنا. اور اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے یہ جو نکات میں یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، ان نکات پر توجہ کی ضرورت ہے. دیکھیے، ہر چیز کا ایک مقدمہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک مقدمہ ہوتا ہے. آپ زیارت پر جانے لگتے ہو تو زیارت پر جانے سے پہلے آپ کچھ تیاری کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ حج پر انسان جانے لگتا ہے، حج پر جانے کے پہلے کچھ تیاری کرتا ہے کہ نہیں تیاری کرتا ہے؟ ابھی حج کب ہوگا؟ ذی الحجہ میں ہوگا. ماشاءاللہ سے ابھی سے ہر روز تقریباً 2-3 مسئلے حج والے آتے ہیں. مولانا وہاں جوفہ میں کیا ہوگا، مولانا وہاں کے اوپر جو احرام باندھیں گے تو کیا ہوگا، مولانا وہاں جب حرم میں پہنچیں گے تو پھر وہ کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو چاہے وہ زیارت کا سفر ہو یا حج کا سفر ہو یا ہمارے اپنے طور پر کسی بزنس کے لحاظ سے بھی اگر آپ کہیں باہر جا رہے ہیں تو اس کا بھی کچھ تیاری ہوتی ہے. اسی تیاری کو مقدمہ بولتے ہیں، اسی تیاری کو مقدمہ کہتے ہیں. یہ جو وضو ہے یہ نماز کا مقدمہ ہے. وضو نماز کی تیاری ہے، یعنی نماز کا مقدمہ ہے. جب حج پہ انسان جانے لگتا ہے تو اس موقع کی کچھ دعائیں بھی ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، کچھ اعمال ہیں. انہی میں سے توبہ اور استغفار ہے کہ تاکہ انسان جب حج کے لیے جائے تو پاک صاف ہو کے جائے، تاکہ اللہ اس کے حج کو قبول کرے. اسی طریقے سے اگر زیارت پہ انسان جانے لگتا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ تھوڑی سی تیاری کرتا ہے اور پوری توجہ اس کی امام حسین کی طرف یا معصومین علیہ السلام جن کی زیارت کے لیے جا رہا ہے تو اس کی طرف ہوتی ہے. اور وہ ساری چیزیں انسان فراہم کرتا ہے، وہ دعاؤں کی کتابیں، وہ زیارتوں کی کتابیں، وہ اپنے دل کو اس طرف آمادہ کرنا اور تیار کرنا. یا اگر کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی گناہ یا کسی کا حق ضائع ہوا ہے تو سوچتا ہے کہ جانے سے پہلے ہم معافی مانگ لیں اور اس حق کو ادا کر دیں، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہے مقدمہ. نماز کا بھی ایک مقدمہ ہے جس مقدمے کا نام ہے وضو. یہ جو وضو ہے، وضو کے دوران ہر عضو کو دھوتے وقت، عضو یعنی حصہ، جسم کے ہر حصے کو دھوتے وقت یہ توجہ رہے اور یہ تصور کرے کہ ہمارے گناہ دھل رہے ہیں. یہ ہم ہاتھ نہیں دھل رہے ہیں، چہرہ نہیں دھل رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے گناہوں کو دھل رہے ہیں. اگر آپ ان دعاؤں کی طرف توجہ دیں جو وضو کے وقت ہمیں تعلیم دی گئی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ ساری دعائیں مقدمہ فراہم کرتی ہیں ایک خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کا. الحمدللہ الذی جعل الماء طہورا
جب انسان پانی کے پاس جائے تو کہے ساری تعریف اس کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے جس نے پانی کو ہمارے لیے پاک کیا ہے۔ اس کے بعد اور دعائیں۔ اسی طریقے سے جب انسان وضو کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جہاں پانی دیکھتے ہی اور پانی اپنے ہاتھ پر ڈالتے ہی وہ یہ دعا کرتا ہے کہ الحمدللہ الذی جعل الماء طہورا ولم یجعلہ نجسا، اور تو نے اس کو ہمارے لیے نجس نہیں قرار دیا ہے۔ وہیں جب ہاتھ دھلے تو کیا کہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، معبود مجھے توبہ کرنے والوں میں اور پاک رہنے والوں میں قرار دے۔ اس کے بعد جب ہاتھ دونوں دھل لیے، یہ بھی مستحب والا عمل ہو رہا ہے ابھی، جب دونوں ہاتھ یا کلائی تک دھل لیے، اب اس کے بعد کلی کرے گا، اللہم لقنی حجتی یوم القاک وَأَطْلِقْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ، ہماری زبان کو اپنی ذکر سے گویا کر دے اور اپنے ذکر کے لائق بنا دے۔ میں تجھ سے ملاقات کرنے والا ہوں کل، پھر جب ناک میں پانی ڈالے، اللہم لا تحرم علی ریح الجنہ، معبود جنت کو ہمارے لیے حرام نہ کرنا، اس جنت کی ہوا کو، اس جنت کی فضا کو۔ اللہم لا تحرم علی ریح الجنہ واجعلنی ممن یشم ریحہا وروحہا وطیبہا، اور اس کی خوشبو، وہ ہوا ہم تک پہنچتی رہے، یہ ہم تک پہنچے۔ اس کے بعد پھر جب چہرے کو دھلتا ہے، اللہم بیض وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ، معبود ہمارے چہرے کو ایسا روشن کر دے، اس دن روشن کرنا کہ جس دن سارے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ہمارے چہرے کو اس دن تو روشن کرنا کہ جس دن سارے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اس کے بعد جب چہرہ دھل چکا، اب داہنا ہاتھ، اللہم آتنی کتابی بیمینی، معبود یہ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دینا۔ اس کے بعد بایاں ہاتھ، ولا تعطنی بکتابی شمالی، معبود یہ بائیں ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال مت دینا۔ ولا من وراء ظہری، اور نہ ہی پیٹھ کے پیچھے سے دینا، اور نہ ہی پیٹھ کے پیچھے سے دینا، اور ہمارا حساب آسان کر دینا۔ اور اس کے بعد پھر جب سر کا بس آخر، اللہم غشنی برحمتک و برکاتک، معبود اپنی رحمت سے ہم کو ڈھک دے، اپنی برکت سے ہم کو ڈھک دے، اپنی رحمت اور برکت کا ہمارے اوپر سایہ کر دے۔ اور پھر جب پیر کا مسح کرنے لگے، اللہم ثبتنی علی الصراط، معبود جس دن لوگ صراط پر سے گر رہے ہوں، اس دن اس صراط کے اوپر ہم کو قائم رکھنا، ثابت قدم رکھنا، ہمارے قدم صراط پر سے پھسلنے نہ پائیں، ہم اس صراط کے اوپر سے گرنے نہ پائیں۔ تو یہ جو وضو کا، یعنی وضو نماز کا مقدمہ ہے، اور وضو کرتے وقت جو دعائیں ہیں اگر ان دعاؤں کی طرف ہم متوجہ ہوں، لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھیے اطمینان والی ہیں۔ اب یہاں مسجد میں آپ آ کے جلدی جلدی نماز کے وقت آئے اور آپ نے چاہا کہ لا وہ ساری دعائیں بھی ہو جائیں، سارے مستحبات بھی ہو جائیں، اور جماعت بھی مل جائے اور نماز بھی مل جائے، تو ممکن نہیں ہے۔
یہ سب چیزیں اطمینان والی ہیں کہ ہاں ایک انسان 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے آیا، دیکھا کہ واش بیسن خالی ہے، کوئی مومن وہاں پر نہیں ہے، لائن نہیں لگی ہوئی ہے، لوگ ہمارے پیچھے نہیں کھڑے ہیں۔ اب اگر لوگ ہمارے پیچھے کھڑے ہیں تو ہمارا دعا پڑھنا ہی صحیح نہیں ہوگا، ان کا خیال کرنا ہوگا ہم کو کہ جو ہمارے پیچھے ہمارے انتظار میں ہے کہ جلدی سے یہ وضو کر کے ہٹے۔ اب وہاں کے اوپر وضو میں دیر لگانا صحیح نہیں ہے، اگر لوگ انتظار کر رہے ہوں کہ یہ وضو کر کے ہٹے تو پھر ہم وضو کریں۔ حالانکہ اب یہ سب دیکھیے، اسلام بڑا پیارا دین ہے اور اس نے ہم کو ہر موقع کے اوپر اصول بتائے ہیں اور بڑی نزاکتیں ہیں اسلام میں۔ ایک طرف وہ بھی ہے کہ تم آرام سے کرو، پھر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اب کہاں پر ہم کو آرام سے کرنا ہے، کہاں پر ہم کو جلدی کرنا ہے۔ اگر آپ ایسے وقت میں آئے ہو کہ جب ایک معلومہ مجمع ہے، لوگ لائن لگائے ہوئے ہیں، تو پھر یہاں کے اوپر آپ کو جتنی جلدی ہو سکے واجب وضو کر کے دوسروں کو موقع دو، دوسروں کو موقع دو۔ اب یہاں کے اوپر اطمینان سے بالکل آرام سے بالکل کر رہے ہیں، اور پانی کھلا ہوا ہے، پانی بہہ رہا ہے، وضو کرتے جا رہے ہیں، پیچھے لائن لگی ہوئی ہے، اب وہ بیچارے انتظار میں ہیں کہ یہ بندے خدا ہٹے تو پھر ہم وضو کریں، اور نتیجے میں معلوم ہو کہ یہاں جماعت بھی شروع ہو گئی، اور اب وہ پہلی رکعت ہونے والی، اس کو یہ ہے کہ وضو کر لیتے تو کم از کم پہلی رکعت میں شامل ہو جاتے، اور وہ پہلی رکعت بھی چلی گئی اور وہ وضو ختم ہی نہیں ہوا وہاں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اطمینان کی ہیں مقدمہ۔ تو وضو کے دوران انسان یہ تصور کرے کہ ہم وضو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت میں ہم اپنے گناہوں کو دھل رہے ہیں۔ اچھا، جب وضو ختم ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے اذان۔ میں نماز میں ہماری توجہ کیسے رہے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ اذان، اب جب اذان ہو تو اسے توجہ سے سنیں، اور مستحب ہے کہ اذان کے جملوں کو دہراتے رہیں۔ اب آہستہ آہستہ، وہ جتنی بلند آواز سے اذان دے رہا ہے اتنی بلند آواز سے دہرانا نہیں ہم کو، آہستہ آہستہ اذان کے جملوں کو دہراتے رہیں۔ خود روایتوں میں ہے کہ اذان کے جملے دہرانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ذہنی طور پر آپ یہ تصور کریں کہ اس وقت ہم پوری دنیا سے کٹ کے بس اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں، پوری دنیا۔ اعتکاف میں کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف میں ایک معتکف کو، ایک اعتکاف میں بیٹھنے والے کو اس تصور سے اعتکاف میں بیٹھنا ہوتا ہے کہ مسجد میں 3 دن میرے اور میرے اللہ کے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، میں ہوں اور میرا اللہ ہے، بس اس سے مناجات، اس سے لو لگانا، اس سے دعا کرنا، اور بس اسی کے ہو کے رہ جانا۔ بالکل یہی کیفیت وضو کے بعد اذان کے وقت، اور اذان کے بعد پھر اقامت۔ یہ سب آمادگی ہے، یہ سب تیاری ہے نماز کے لیے، تاکہ تم خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز کو ادا کر سکو۔ اور پھر جب یہ انسان مصلی عبادت پر کھڑا ہو نماز کے لیے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے، یعنی آپ نے ابھی اللہ اکبر نہیں کہا، اقامت، اذان ختم ہو گئی، اقامت ختم ہو گئی، آپ نے ابھی تکبیرۃ الاحرام نہیں کہی، چند سیکنڈ آپ خاموش کھڑے ہو، اللہ کو یاد کرو، اپنے اندر آخرت کا خوف پیدا کرو۔ چند سیکنڈ، بہت زیادہ دیر رکنے کی ضرورت نہیں ہے،
2 3 4 سیکنڈ بس اس موقع کی دعائیں بھی ہیں، انسان وہ دعائیں کرے اور وہ آیت ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، معبود یہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، یہ نماز، یہ سب کچھ کس کے لیے؟ سب تیرے لیے، سب تیرے لیے۔ اور اس کے بعد پھر پوری توجہ کے ساتھ پورے خشوع کے ساتھ کہے اللہ اکبر۔ اب یہ جو اللہ اکبر کا اس کے بعد بھی ایک ہم کو تعلیم دی گئی ہے توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، وہ کیا ہے کہ تم آہستہ سے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد بسم اللہ کہنے سے پہلے بالکل آہستہ سے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، لیکن یہ آہستہ سے کہنا ہے، بلند آواز سے نہیں کہنا ہے تکبیرۃ الاحرام کے بعد۔ اور ہماری پوری توجہ نماز کی طرف رہے، دنیاوی کاموں سے بالکل ہم اپنے کو بالکل الگ، اور اس پورے خضوع اور خشوع اور توجہ کے ساتھ جب اللہ اکبر کہہ لیں اب اس کے بعد شروع کریں۔ اب یہاں کے اوپر آج میں خالی آپ کی خدمت میں یہ جو ہیڈنگ ہے یہ پیش کیے دیتا ہوں، باقی گفتگو کل۔ نماز کے دوران ہم کو کیا کیا کرنا ہے اور اپنی نگاہ کہاں کہاں رکھنی ہے، سجدے میں ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے اور ہم اپنی نگاہوں کو کہاں رکھیں، ہم اپنے خیالات کو کیسے کنٹرول کریں، یہ جو طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں اس کو کیسے کنٹرول کریں۔ اسی طریقے سے یہ جو نفس ہوتا ہے ہمارا، اس کا حل ہم کیا کریں، یہ جو نفس ہم کو ادھر ادھر بہکاتا ہے، ادھر ادھر کے جو خیالات آتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا جائے، اور نماز کو ہم کون سی نماز تصور کریں۔ یہ ہیڈنگ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ میں نے جو بیان کی ہے کل کی مجلس میں اس کی تفصیل۔ نماز ایسی ہو کہ اگر تیر بھی نکال لیا جائے تو احساس نہ ہو، احساس نہ ہو۔ گزشتہ مجلسوں میں عشق کی بات ہو رہی تھی، محبت کی بات ہو رہی تھی۔ یہ عشق تو ہمیں کربلا والوں نے بتایا ہے اور دکھایا ہے۔ اللہ سے عشق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے؟ یہ اگر سیکھنا ہے تو اہل بیت سے سیکھیے، یہ اگر سیکھنا ہے تو کربلا والوں سے سیکھیے، یہ بتائیں گے تم کو کہ عشق کیا ہوتا ہے اور محبت کیا ہوتی ہے۔ مدینے سے لے کے مکے تک، مکے سے لے کے کربلا تک، اور کربلا سے لے کے واپس مدینے تک۔ کربلا تک تو آپ پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ کربلا پہنچنے تک تو حالات مناسب تھے، اگر سختیاں تکلیفیں شروع ہوئی ہیں تو کربلا پہنچنے کے بعد شروع ہوئی ہیں، اور پھر امام حسین کی شہادت کے بعد تو اور بھی زیادہ سخت حالات تھے۔ لیکن ان تمام حالات میں ان اسیروں کا نماز کی طرف متوجہ رہنا اور چوتھے امام کا ایسے حالات میں سجدہ کرنا، شاید یہی وجہ ہے کہ اگرچہ ہمارے تمام امام سید الساجدین ہیں، لیکن اگر یہ لقب کسی کو دیا گیا ہے تو چوتھے امام کو دیا گیا ہے، سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ ہمارے تمام امام زین العابدین ہیں، عبادت گزاروں کی زینت، لیکن واقعاً چوتھے امام نے جن حالات میں عبادت کی ہے، حق ہے کہ آپ کو کہا جائے زین العابدین۔
عبادت گزاروں کی زینت نماز. جناب مسلم مسافرت کے عالم میں ہیں، غربت کے عالم میں ہیں، سب نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، کوئی نہیں ہے. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس چیز سے پریشان نہیں ہوتے کہ دنیا والوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا. ان کو یقین ہوتا ہے کہ دنیا والے بھلے ہمارے ساتھ نہ ہو لیکن ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سفید یہ سحر جیسے ہی نمودار ہوا ہے، جناب مسلم نے سب سے پہلے نماز ادا کی ہے. جہاں معلوم ہے کہ دشمن ہماری تلاش میں گھوم رہا ہے، وہ ہماری فکر میں ہے، ہمیں گرفتار کرنے کی فکر میں ہے، ہم کو دربار میں لے جانے کی فکر میں ہے، ہم کو قتل کرنے کی فکر میں ہے، اور ان حالات میں نماز ادا ہو رہی ہے. نماز ادا ہوئی اور جناب مسلم طوا کے گھر سے نکلے اور ابن زیاد کے لشکر کے ہاتھوں دھوکے سے جناب مسلم گرفتار ہوئے. گرفتار کر کے جب دربار میں لایا گیا ہے تو کسی نے کہا مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. وہ سر کی جو جھکا ہوا تھا، یہی تو اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. وہ جو سر جو ابھی تک جھکا ہوا تھا ایک مرتبہ بلند کیا، بلند کر کے کہتے ہیں مالی امیر سوى الحسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین ابن علی کے. ابن زیاد کہتا ہے امیر مانو یا نہ مانو قتل کیے جاؤ گے. عزادارو دارالامارہ کے اوپر لے جایا گیا اور جناب مسلم کے سر و تل میں جدائی کر دی گئی. غربت کے عالم میں مسلم شہید ہو گئے، مسافرت کے عالم میں مسلم شہید ہو گئے. جزاکم اللہ خیر الجزا عزادارو. ادھر امام کا قافلہ رواں دواں ہے، مسلم شہید ہو گئے لیکن ابھی حسین کے قافلے کو خبر نہیں ہے کہ مسلم شہید ہو گئے اور وہ کوفے کی طرف بڑھ رہا ہے. ایک مقام پر جب قافلہ رکا تو امام نے فرمایا بھیا عباس، بیٹا علی اکبر، ذرا سا جاؤ دیکھو وہ شخص شاید کوفے کی طرف سے آ رہا ہے اور اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ، ذرا اس سے اپنے بھائی مسلم کی خیریت تو معلوم کرو. جناب عباس و علی اکبر چلے، اس کوفے سے آنے والے شخص کو مولا کی خدمت میں لے کر آئے. مولا نے سوال کیا بھائی کیا کوفے سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں آقا کوفے سے آ رہا ہوں. کہ یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں کچھ میرے بھائی مسلم کی خبر ہے؟ مسلم کا نام سننا تھا کہ آنے والے کا چہرہ اتر گیا اور کہتا آقا ذرا خیمے کے پیچھے چلیے تو بتاؤں میں آپ کو. امام نے کہا کہ نہیں، جتنے میرے اصحاب ہیں ان کے اوپر میرا اعتماد ہے، جو کچھ کہنا ہے تم ان کے سامنے کہو. ایک مرتبہ آنے والا کہتا ہے کہ آقا غضب ہو گیا اور سر سے امامہ اتار کہتا آقا جب میں کوفے سے چلا تھا تو مسلم کے سر و تن میں جدائی کر چکی تھی، مسلم کے پیروں میں رسیاں تھیں، مسلم کا لاشا کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا. ایک مرتبہ نعرہ مارا واہ مسلمہ. امام خیمے میں آئے، آواز دی بہن ذرا رقیہ کو بلاؤ، یتیم مسلم کو قریب لے کر آؤ. عزادارو یتیم مسلم کو قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرنا. اب جو سر پہ ہاتھ پھیرا تو ہاشمی گھرانے کی بچی تھی، ایک مرتبہ سر کو اٹھا کے کہتی ہے چچا میرے بابا کی خیر، میرے بابا کی خیر. عزادارو اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ بیٹا تیرا بابا کوفے میں شہید کر دیا گیا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ یتیم مسلم کی خدمت میں اتنا عرض کروں کہ جب باپ کی سنانی آئی ہے اور باپ کی شہادت کی خبر ملی ہے تو کم سے کم کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا تو تھا، کوئی تسلی دینے والا تو تھا، کوئی دلاسا دینے والا تو تھا. کسی نے رخساروں پر تماچے تو نہ مارے، کسی نے مکنا تو نہ کھینچا، کسی نے دامن میں آگ تو نہ لگائی، لیکن کوئی سکینہ سے پوچھے
جیسے ہی فضائے کربلا میں آواز گونجی الا قتل الحسین بکربلا، آزادان 4 سال کی سکینہ شمر ملون رخساروں پر تماچے مار رہا تھا، کانوں سے گوشوارے کھینچ رہا تھا، بچی مقتل کی طرف بابا بابا کہتی ہوئی چلی جا رہی تھی، اور مقتل سے ایک آواز آ رہی تھی الیہ الیہ یا سکینہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للصواب بمنک وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ وعاظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ۔ اللہم ازدت لی فی دعائک ومسألتک فاسمع یا سمیع مدحتی واجب یا رحیم دعوتی واقل یا غفور عسرتی۔ فکم یا الہی من کربت قد فرجتها وہموم قد کشفتها وعسرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد للہ بجمیع محامدہ کلہا علی جمیع نعمہ کلہا۔ الحمد للہ الذی لا مضاد لہ فی ملکہ ولا منازع لہ فی امرہ۔ الحمد للہ الذی لا شریک لہ فی خلقہ ولا شبیہ لہ فی عظمتہ۔ الحمد للہ الفاشی فی الخلق امرہ وحمدہ الظاہر بالکرم مجدہ الباسط بالجود یدہ الذی لا تنقص خزائنہ ولا تزیدہ کثرۃ العطاء الا جودا وکرما انہ هو العزیز الوہاب۔ اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر مع حاجۃ بی الیہ عظیما وغناک عنہ قدیم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير۔ اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي
أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستانسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من رحمته ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا زحير يعاضده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا عاصي ويعزم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنيئة قد عاتاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك
اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وعازز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أعزر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وعازز به ذلتنا وأغني به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشفي به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتزاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله وعن على ذلك بفتح منك تعجله وبزر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين.
آج انشاءاللہ 11:15 بجے سیدہ ہال میں درس رہے گا انشاءاللہ۔